آج کا خداوند کا کلام ہے نہمیہ کی کتاب میں سے اس کا 4 باب اس کی 9ویں آیت۔ پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو آج خدا نے ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے بخشا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کی کتاب میں ہم پہلے باب کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ تک یہ خبر پہنچی کہ جو یروشلم ہے اس کا حال جو ہے وہ برا ہے، اس کی جو فصیل ہے، اس کی جو دیواریں ہیں، اس کے جو پھاٹک ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ مصیبت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، دکھ ہے، اور وہ لوگ تکلیف میں ہیں، اور کبھی بھی کسی وقت بھی جو دشمن ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے اوپر غالب آ کے ان کو اور زیادہ ان کو اسیری میں پھر سے لے جائے گا۔ تو نہمیہ تک یہ بات پہنچی تو نہمیہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اب ہم یہاں پر جو یروشلم کی فصیل اور پھاٹک ہیں، اب ہم جو یروشلم ہیں ہم اس کو خداوند کے کلام سے روحانی طور پر سیکھیں کہ جو یروشلم ہے ہم وہ انسان اور ہماری روحیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے وہ ابھی اپنے آپ کو ایک روح اور اپنی جسم کو ایک یروشلم کی طرح اس کو لے اور سیکھے، تاکہ خدا کے کلام کو جو روح القدس کے وسیلہ سے روحانی طور پر خداوند چاہتے ہیں کہ ہم نہمیہ کی کتاب سے سیکھیں، اس کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر جو اس کی فصیلیں ہیں اور جو پھاٹک ہے وہ ٹوٹے ہیں، جلے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی یہ حملہ کر سکتا ہے، یعنی ہمارا جسم اور ہماری روح پر کوئی بھی دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کلام مقدس کے وسیلہ سے کہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے، یعنی ابلیس۔ لکھا ہے پہلے پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آمین۔ ہم یہاں پر صاف واضح طور پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پھاڑ کھائے اور گھات میں رہتا ہے۔ تو اگر ہماری جو فصیل ہے، ہمارے جو پھاٹک ہے، ہمارے جو ارد گرد کی باؤنڈری ہے، جو ہمارا قلعہ ہے، اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اگر ہماری روح جو ہے اس میں دراریں ہیں، اس کا سیمنٹ اکھڑا ہوا ہے، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی اینٹیں نکلی ہوئی ہیں، تو شیطان جو ہے جو ہمیں پھاڑ کھانا چاہتا ہے، ابلیس جو ہر وقت تیار رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے اندر آئے گھسے اور ہماری روح کو ناپاک کرے بدی کے ساتھ، اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے، تو وہ یہی ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ گوشت اور خون سے نہیں ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آمین۔ یہاں پر واضح طور پر کہ ہم نے جو جنگ لڑنی ہے وہ گوشت اور خون کی نہیں۔ نہمیہ نے جو جنگ لڑی وہ یروشلم کے لیے جو لڑی، تو اس نے اس کو جسمانی طور پر ہر عمل کو، ہر بات کو جو خداوند چاہتے تھے، اور جس سے جو یروشلم کی فصیل تھی اور جو پھاٹک تھے وہ مضبوط ہو سکتے تھے، وہ قلعے مضبوط ہو سکتے تھے، اس نے کیا۔ اب ہم لوگ کیا ہے کہ یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو شیطان ہے، ابلیس ہے، جو ہمیں روحانی طور پر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہم نے روحانی طور پر اپنی زندگی کو، اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبہ کے مقابلے میں
قائم رہ سکو، آمین۔ اب ہمارا فرض ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، اگر ہم یہ قلعہ نہیں باندھیں گے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے اور مقابلہ نہیں کریں گے، ہتھیار نہیں باندھیں گے، تو ابلیس جو ہر وقت چاہتا ہے کہ ہم گر جائیں، تباہ ہو جائیں، خدا سے دور ہو جائیں اور ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں، زندگی سے خارج ہو جائیں اور خدا سے دور ہو جائیں، خدا کے محبت سے دور ہو جائیں، خدا کے رحم سے دور ہو جائیں، تو ہم نے اس کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے۔ اب ہم اس کو نہمیہ کی جو خداوند کی کام کے لیے اس نے خوب محنت کی، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہم روحانی پہلو سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں بھی اپنے روح کے اور اپنے جسم کے لیے شیطان سے کیسے مقابلہ کرنا اور کس حد تک مقابلہ کرنا ہے، کتنا مقابلہ کرنا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کتنی لگن کے ساتھ کام کرنا ہے، اور کیا اگر ہم لگن کے ساتھ کام کریں گے اور اتنی محنت کریں گے جیسے کہ نہمیہ کی کتاب میں محنت دکھائی ہے اور انہوں نے کی ہے، اگر ہم اتنی محنت کریں گے تو کیا ہم بھی نہمیہ کی طرح کامیاب ہو سکیں گے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے۔ نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت دیکھتے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی، آمین۔ اب جب یروشلم کے بارے میں نہمیہ کو پتہ چلا تو اس نے سب سے پہلے خود سے کچھ بھی کرنا نہیں چاہا، اس نے اپنا آپ خداوند کے سرنڈر کیا۔ جو کچھ اس کے اندر دکھ تھا، تکلیف تھی، جو کچھ وہ چاہتا تھا کہ وہ کر سکے اور یہ سب کچھ ہو جو اس نے سنا ہے، لوگ اسیری میں دوبارہ نہ پڑ جائیں اور ان کے جو پھاٹک ہیں وہ پھر سے مضبوط کیے جائیں تاکہ دشمن ان پر پھر سے حملہ آور ہو کر فتح یاب نہ ہو سکے۔ تو جو کچھ اس کے اندر دل تھا، جو اس کے اندر دکھ تھا، جو اس کے اندر تکلیف تھی، جو اس کی چاہت تھی، جو اس کا ارادہ تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب یہ باتیں سنی تو لکھا ہے بیٹھ کر رونے لگا۔ کس کے آگے رو رہا تھا؟ اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا۔ جب اس نے اس یروشلم کی حالت کو دیکھا تو اس نے رویا، خداوند کے حضور ماتم کیا اور خداوند کے حضور اس نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ اس نے اپنی ساری تکلیف، اپنی ساری کمزوری، یروشلم کی جتنی بھی کمزوری تھی، جو خستہ حالت اس وقت یروشلم کی تھی، اس کے پھاٹکوں کی تھی، قلعوں کی تھی، ان کی دیواروں کی تھی، اس نے خدا کے حضور رکھی۔ اس نے سن کر یہ نہیں سب سے پہلے ارادہ کیا، حالانکہ اس کا دل اسی میں تھا کہ وہ خدا کی جا کے یروشلم کی جو ہے وہ اس کے پھاٹکوں کو مضبوط کرے، اس میں کام کرے اور ان لوگوں کو دوبارہ سے اسیری میں سے بچائے۔ یہ اس کا ارادہ تھا، اس کا دل تھا، لیکن اس نے قدم خود سے نہیں اٹھایا جب تک وہ خدا کے حضور نہ بیٹھا۔ تو سب سے پہلی مدد اس نے خدا سے لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بڑی مدد جو ہے وہ یہی ہے، مدد یہاں سے ہی نکلے گی، سب کچھ یہاں سے ہی ہے، میری فتح ادھر سے ہی ہے، اگر میں کچھ کروں گا تو اس میں برکت بھی یہاں سے ہی نکلے گی، اور میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں، جو میرا ارادہ ہے اس کو قائم بھی خدا ہی رکھیں گے، میرے جوش کو بھی مضبوط وہی رکھیں گے۔ تو اس نے اپنے دل کا حال جو وہ چاہتا تھا تو وہ خدا کے حضور اس نے دعا کی، صرف خدا سے چاہا، کیونکہ جتنی بھی چاہت، جتنا بھی اس کے اندر دل تھا، خواہش تھی، چاہت تھی، وہ سب وہ جانتا تھا یہ صرف خدا ہی پوری کر سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے اسی باب کی 8ویں آیت، لکھا ہے اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے، اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ سب سے پہلی بات ہے، جب اس نے یہ حالات یروشلم کے دیکھے کہ وہ خستہ حالت میں، وہ کمزور ہیں، اس کی دیواریں اور وہ جلا دی گئی ہیں، اور پھر اس نے خدا کے حضور دعا کی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بھی دل خدا نے
نرم کیا اور خدا نے ایسا اس کا دل نرم کیا کہ بادشاہ نے نہمیہ کی بات جو ہے وہ قبول کر لی۔ اسی طرح جو کچھ بھی روحانی زندگی میں ہم خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یا خدا کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، خدا کی تابع داری کو پورا کرنے کے لیے، یا جو چاہت ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں، جو کلام ہم سنتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے وہ کام کریں، جو بھی ہمارا دل ہے، تو جب ہم خدا کے حضور رکھ دیں گے اور ہماری نیت خداوند دیکھ رہے ہوں گے، ہماری دل، ہماری خوشی، ہماری چاہت، ہماری خواہش خداوند دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے اور اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، دوسری بات اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، تو خدا کیا کرتے کہ جیسا کہ نہمیہ کے لیے یہ دروازے کھولے اور بادشاہ نے بھی اس کی عرض جو ہے وہ قبول کر لی، تو کوئی بھی انسان جو ہماری زندگی میں خداوند کے روحانی کام، خداوند کے کاموں اور خداوند کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کریں گے بلکہ رکاوٹیں ڈالیں گے، تو جب ہم خدا کے حضور رکھیں گے تو خداوند ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر کے ہمارے لیے وہ دروازے کھول دیں گے، زنجیروں کو توڑ دیں گے، بندوں کو توڑ دیں گے، کوئی بندھن نہیں رہ جائے گا، کوئی ایسی مشکل نہیں رہ جائے گی، کوئی ہمارے آگے پہاڑ نہیں رہ جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کوئی ایسی دیوار نہیں ہوگی جو ہمیں اس کام کے لیے ہمیں روک سکے، کوئی انسان ہمیں نہیں روک سکے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کے لیے وہ کام ضرور کریں گے، لیکن بشرط یہ کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے اندر خدا کی بات سن کے ہم اپنے اندر وہ چاہت رکھیں، اس کے لیے ہم روئیں، ہمیں ماتم آنا چاہیے، ہمارے اندر وہ دکھ آنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بات کی کمی ہے، ہم یہ خداوند کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے حضور رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ نہ کریں کہ ہم اس کو اپنی کوشش سے کریں، اپنی مدد سے کریں، اگر ہم اپنی ہی مدد سے کر سکتے تو تکلیفیں آئیں ہی نہ، اور اگر ہم میں اتنا ہی زور ہو تو ہم کمزور ہوں ہی نہ، ہم گرے ہی نہ، ہمیں مقابلے کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہوں، لیکن ہمیں مقابلے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، تو صرف اور صرف خدا ہی ہے جس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، زور ہے، جوش ہے، ارادہ ہے اور قائم رہنے کا فضل ہے۔ ہم خدا سے مانگیں گے تو خدا ہمیں وہ سب پھل جو ہیں جو خدا ہم اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ہمیں بخشیں گے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، ہم آگے دیکھتے ہیں نہمیہ کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 9 آیت۔ پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا۔ آمین۔ اب دعا کے بعد وہ عمل بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، جس حد تک ان کو کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ لکھا اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا۔ اب ان کو یہ تھا کہ جو دشمن ہے وہ حملہ نہ کر لیں، تو انہوں نے دن رات مقابلے کے لیے پہرا بٹھایا، تو دشمن غالب نہ آ جائے، دشمن کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے ان کو پھر سے اسیری میں جانا پڑے، دکھ اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ انہوں نے دن رات مقابلہ کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ابلیس کے ساتھ ہے اور وہ ہر وقت گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، تو ہمیں بھی ایسا مقابلہ کرنا چاہیے، اس سوچ سے کرنا چاہیے کہ کہیں ابلیس ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے اور ہمیں پھر سے گناہ کی اسیری قید میں نہ جانا پڑے اور ہم اس میں پس نہ جائیں، بدی نہ ہمارے اندر غالب آ جائے، بدی ہمارے اندر جڑیں نہ پکڑ لے، ہماری عادتیں پھر سے نہ بری ہو جائیں اور ہمیں وہ خدا سے دور نہ کر لے۔ اس سوچ سے دن رات مقابلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ نہمیہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دن رات خود بھی ایک کی مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں سے بھی کروائی۔ جب تک دن رات کی محنت نہ ہوگی، ہر وقت دن رات کا مطلب ہے سارا دن بھی، اور جب تک آنکھ نہ لگ جائے تب تک ہم نے اپنی روح میں مضبوط رہنا ہے، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اس میں خواہشیں نہیں آنے دینی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کو اتنا کنٹرول میں رکھو کیونکہ آنکھوں کے ذریعے سے دل میں خواہش جو ہے وہ آتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم دل کو
हर वक्त बंद करके रखेंगे और आंखों को हम इस तरह से खोल के रखें कि हमें वो चीज़ दिखाई ही ना दे, हमारी आंखों को वो चमक नज़र ही ना आए, तो हमारा दिल जो है ख्वाहिशों से बाज रहेगा। हम अपने जहन में, जब हम अपने आंखों से चीज़ें देखते हैं तो हमारे जहन में हर वक्त बुरे ख्यालात, ख्वाहिशों को पाने के ख्यालात और मंसूबे आते रहते हैं। हम हर वक्त अपने जहन को बंद रखें और जब ये मंसूबा आए तो दिन रात इसका मुकाबला करके हम अपने अंदर जो मंसूबे बुरे आ रहे हैं, कलाम के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, उसको झिड़कें। लेकिन दिन और रात, हर वक्त दिल में आ रही ख्वाहिशें, हर वक्त आंखें बार बार ऐसी चीज़ों को, जिस्मानी को देख रही हैं जो खुदा के कलाम में मना है। क्योंकि जब हम दुनिया में निकलते हैं तो तरह तरह की चीज़ें देखकर हमारे मुंह में लज्जत आ रही होती है उस बात की, और हम ये चाह रहे होते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमें ये मिल जाए, तो इसको ख्वाहिशें करते हैं। लेकिन जिसके अंदर दुनिया की और दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिशें हैं, उसमें खुदा बाप की मोहब्बत नहीं है। ये हम खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, यूहन्ना के ख़त में लिखा हुआ है कि हम उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं। तो जब हम अपनी आंखों से, अपने दिल में और अपने दिमाग में, अपनी रूह में ये चीज़ें उतारते हैं, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ख्वाहिशें, हम कहते हैं कि कोई ये वाली ख्वाहिश तो गुनाह नहीं है, फ़लाँ ख्वाहिश तो गुनाह नहीं है, फ़लाँ काम तो गुनाह नहीं है। हाँ, वो गुनाह नहीं, लेकिन आपकी रूह को कितना ज़्यादा वो ख्वाहिशों में जकड़ी है। लेकिन ख्वाहिशें जब हामला होती हैं तो गुनाह को जनती है। ये भी कलाम में लिखा है कि अगर हमारी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे हम बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं। और दूसरी बात और दूसरा नुक्ता कि जब ख्वाहिशें ही आपके दिल में इतनी ज़्यादा हैं तो कलाम आने की गुंजाइश कहाँ होगी? कलाम कहाँ बसेगा? खुदा कहाँ आएंगे? खुदा को कहाँ जगह मिलेगी? जब पहले से ही दिल और दिमाग और रूह चीज़ों, ख्वाहिशों से भरा पड़ा है तो खुदा का कलाम कहाँ रहेगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है दिन रात मुकाबला करना। हमने अपने दिल, दिमाग और रूह में हर वक्त मुकाबला करना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है। क्या मैं ये ज़्यादा हर इस चीज़ की ख्वाहिश करूँगा? बेशक ये ख्वाहिश जो है ये गुनाह नहीं, लेकिन ये हर वक्त ख्वाहिश करूँगा तो मैं हर वक्त इन्हीं बातों में रहूँगा, तो मैं रूहानी चीज़ों की कब तलाश करूँगा? तो मैं तो इन्हीं बातों की सोच में रहूँगा। हमें सबसे पहले नहमिया की तरह ये सोचना है। जब हम ये बातें सुने तो हमें ये दीवारें कमज़ोर लगनी चाहिए, अपनी रूह की दीवार कमज़ोर लगनी चाहिए कि तो फ़लाँ ख्वाहिश, फ़लाँ बदी, गुनाह जो है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है जो हमारे अंदर, ऐब जोइयाँ हैं, गालियाँ हैं, हम नफ़रत करते हैं, हम लालच करते हैं, हम चुगलियाँ लगाते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ये तमाम गुनाह, नशाबाजी, हर तरह का एक नशा, ज़िनाकारी और खुदावन, सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ना रखना, ये सारी जो बातें हैं ये हमारी फसील को, हमारी रूह की फसील को, हमारे रूह के फाटकों को कमज़ोर करती हैं, तोड़ती हैं, जला देती हैं, ढा देती हैं, खस्ता हाल बना देती हैं जब हमारे अंदर ये बातें होती हैं। लेकिन नहमिया ने जब ये खस्ता हाल देखा तो उसने दुआ की और मुकाबले के लिए उठ खड़ा हुआ, और दुआ के बाद लिखा है कि दुआ के बाद उसने अमल भी करना शुरू कर दिया कि दिन रात खुद भी मुकाबला किया और लोगों से भी करवाया। हम इसको देखते हैं और खुदावंद के कलाम में से सीखने के लिए 6 आयत लिखा है, गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। यानी दिल लगाना, जब हमारा दिल, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। अगर हमारा माल इस बात में हो, माल का मतलब है जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी चीज है, जिस पे आपका दिल आया हुआ है, जो आपकी चाहत है। अब यहाँ पर जो नहमिया की चाहत है वो ये चाहता था कि खुदावन का जो यरूशलेम है, खुदा की जो जगह है जहां पर हैकल है, उसकी ये चाहत थी कि वो महफूज रहे और उसकी जो कमज़ोर दीवारें हैं दोबारा से मुरम्मत की जाए। जगह जगह इस किताब में लिखा है कि मुरम्मत की। 3 बाब की मैं 13वीं आयत पढ़ूंगी,
12ویں آیت پڑھوں گی. لکھا ہے اور اس سے آگے سلوم بن ہلوہیش نے جو یروشلم کے آدھے حلقہ کا سردار تھا اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی. اسی طرح میں ابھی اور نہیں پڑھوں گی، لیکن جگہ جگہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ مرمت کی، اور اتنی مرمت کی کہ جہاں جہاں بھی سوراخ تھے، جہاں جہاں بھی اینٹیں نہیں تھی، جہاں جہاں بھی دراریں تھیں، جہاں جہاں بھی ٹوٹا ہوا تھا، ان سب نے مل کر اس کی مرمت کی تاکہ کوئی بھی ایک جگہ جو ہے وہ کمزور نہ رہ جائے. تو انہوں نے لگاتار مرمت کی. لیکن جہاں پر میں پہلے جو بات بتا رہی تھی کہ مرمت کرنے کے لیے انہوں نے دل لگایا، اور مال جہاں پر ہوتا ہے وہیں آپ کا دل لگا رہتا ہے. اب یہاں پر اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو مال ہے وہ کیا ہے، اس کی لگن کیا ہے، وہ چاہتا کیا تھا کہ وہ خدا کے لیے وہ کام کرے. تو اس کا مال خدا کی چاہت تھی. اب ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، اونچے اونچے مکان ہے، مہنگی مہنگی چیزیں ہیں، برانڈ ہے، اور ہم انہی چیزوں کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارا دل وہاں لگا ہوا ہے. ہمارا مال وہ ہے، ہماری جو خواہش ہے وہ ہمارا مال ہے. اسی طرح نہمیہ کی جو خواہش تھی وہ اس کا مال تھا، اور اس نے خود بھی دل لگایا، لوگوں سے بھی دل لگوا کر کام کروایا. اور اگر آج ہمارے دل میں اپنی روح کے لیے یہ خواہش ہے، ہمارا مال ہماری روح ہے، اگر ہمارا مال ہماری اپنی خود کی زندگی ہے کہ شیطان جو ہے اس کو نہ توڑے، اس کے اندر نہ بسے، اور نہ ہی اس کو برباد کر سکے، نہ اس کو پھاڑے، نہ اس کو ذلت اور رسوائی دے. جو عدالت والے دن جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے اور انہوں نے کلام مقدس پر عمل نہیں کیا، تو وہ وہاں اس دن شرمندہ ہوں گے اور رسوا ہوں گے اور ذلت اور رسوائی اٹھائیں گے. اگر آپ کو اپنی زندگی کے لیے یہ مال لگتا ہے، آپ کی یہ خواہش، آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو اپنا مال لگتا ہے، قیمتی مال لگتا ہے، آپ اپنی زندگی کو مال سمجھتے ہیں، تو آپ کا دل بھی یہاں پر لگا ہوگا کہ میں اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنی زندگی کی وہاں مرمت کروں جہاں جہاں ابلیس نے اور میرے گندے خیالوں نے اور خواہشوں نے اور بدی نے اس کو کمزور کر دیا ہے. جہاں جہاں میری روح کے اندر دراریں گناہ کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، کمیوں کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، کلام مقدس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، جسمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، اور میں نے روحانی وقت جو ہے خدا کو کم دیا ہے اس کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، اور میں نے کلام مقدس نہیں پڑھا روزانہ، میں نے خدا کے حضور روزہ نہیں رکھا، میں نے خداوند کی تڑپ نہیں رکھی، میں نے دہ یقین نہیں دی، میں نے شکر گزاری نہیں دی، میں نے خداوند کے لیے ہدیے نہیں تیار کیے. تو جہاں جہاں میں کمزور ہوں، میرے لیے یہی میرا مال ہے. ہمارے لیے یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ہمارے لیے جو دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، وہ ہمارا مال سمجھتے ہیں، جو کہ بے جان چیزیں ہیں. یہ بیوقوفی ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اپنا جان کھو دیتا ہے اور زندگی جو ہے چیزیں پا لیتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ بیوقوفی کرتا ہے کہ وہ زندگی کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو پا لیتا ہے. ہم نے بھی اگر اسی طرح دنیا کی چیزیں ہمیں مال لگتی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے اور اپنی زندگی کو ہم مال نہیں سمجھتے اور اس کو کھو دیتے ہیں، اور دنیا پا کر اگر ہم اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں تو ہماری یہ بیوقوفی ہے. ہمارے لیے یہی مال ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو مال سمجھنا ہے اور اس کے لیے دل لگا کے محنت کرنی ہے. چوتھے باب کی 21ویں آیت میں پڑھوں گی. لکھا ہے یوں ہم کام کرتے رہے، یوں ہم اس طریقے سے کام کرتے رہے، اور ان میں سے آدھے لوگ پو پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے. اس نے اپنا طور طریقہ، اپنی محنت بتائی ہے کہ اس طرح سے ہم کام کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ پو پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک، یعنی وہ وقت کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرے، وہ وقت کی بھی کوئی ان کے اندر نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے، وہ ہر وقت محنت کریں. اگر آج ہمیں اس طرح کی محنت درکار ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اگر ہم اپنی روحانی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تو 24 گھنٹے اس پہ فوکس کریں، 24 گھنٹے اس پہ محنت کریں، 24 گھنٹے مقابلہ کریں، 24 گھنٹے پہرا بٹھائیں اپنی روح پر. اپنے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہر وقت محنت کی ضرورت ہے. اس کو مزید بیان کرنے کے لیے خدا کے کلام میں سے 17ویں آیت پڑھوں گی. سو جو لوگ
दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। आमीन। हमें इतना, वो लोग इतने होशियार हैं, इतने एक्टिव हैं, इतने समझदार हैं कि जो उन्होंने इरादा किया है उसको वो कैसे पूरा करें, कि एक हाथ से तो काम करें, दूसरे हाथ से ये भी देख रहे हैं कि अगर दुश्मन आ जाता है तो मुकाबला भी करना है। मैं भी जानती हूँ कि लोग जो है, मेरी भी ज़िंदगी है, हम लोग भी अपने घर में शौहर, बच्चे और घर की जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन इसके साथ देखें हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि एक हाथ से तो वो काम कर रहे थे खुदा का, दूसरे से वो मुकाबले की तैयारी कर रहे थे और मुकाबले के लिए एक्टिव थे और होशियार थे, खबरदार थे। इसी तरह जब हम अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते तो ये भी रूहानी काम है। खुदा ने जो आपको ज़िंदगी दी है, आपके शौहर की, बीवी की, बच्चों की, घर की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, तो ये रूहानी काम है, ये खिदमत है। आप उनको अच्छे दिल से प्यार करो, उनको मुहैया करो, लेकिन इसके साथ साथ देखो रूहानी काम भी आपने पूरे करने हैं। हर वक्त होशियार रहना है कि अगर आपने ये जिम्मेदारियां पूरी करनी तो आपने अपने आप को बदी की आग से बचा के रखना है कि गुनाह नहीं करना, गुनाह से नहीं बोलना, गुनाह आने नहीं देना, ख्वाहिशें नहीं आने देनी, बदी नहीं आने देनी। आपने ये जो काम हमें दिए गए हैं दुनिया में, ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये जो रिश्ते दिए, इसको मोहब्बत से बगैर किसी मुफाद के इनको प्यार करें, इनकी खिदमत करें। और जो आप खुदा के साथ काम करते हो, रूहानी काम करते हो, अगर आप उनको पहले करो, आप खुदावंद के काम पहले करो, इतने होशियार हो कि अपनी ये दुनियावी जो खुदावंद ने हमें जिस्मानी ज़मीनी इस वक्त ये दुनिया दी है, तो खुदावंद इससे हमारी रूह को सिखाना चाहते हैं और हमारी रूह को तरबियत देना चाहते हैं। अगर हम जो भी काम खुदा ने हमारे ज़िम्मे लगाया है, हमारे सुपुर्द किया है, जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको पाकीज़गी के साथ खुदा के हुक्म को लेकर उस काम को, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। उसके अंदर मिलावट ना करें, उसके अंदर लालच ना रखें, उसके अंदर मुफाद ना रखें, उसके अंदर अगर आप जो भी आप रिश्ता ले रहे हैं उसके साथ बदी ना करें, वफादार रहें, अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करें और अपने उस रिश्ते को भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठकर यीशु मसीह के साथ अपना वक्त गुजारें, एक रूहानी ज़िंदगी गुजारें। अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी जिस्मानी ज़िंदगी है, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो खुदा ने बाप, माँ और मियाँ बीवी बच्चों का रिश्ता बनाया है, ये खुद खुदावंद जो है वो हमें दे रहे हैं और ये हमें हुक्म देते हैं कि अपनी बीवी के साथ वफादार हो। तो ये हुक्म है, ये अमल है, ये पाकीज़गी है, आप इसको पूरा करो। जो जिम्मेदारी खुदा ने आपको बच्चों की दी है, आप उसको पूरा करो, लेकिन उसके साथ आपने अपने बच्चों के साथ रूहानी तौर पर उनको तालीम देनी, उनको ईमान सिखाना है, उनको यीशु के पास लेके आना है, कलाम मुकद्दस देना है। हमारा काम सिर्फ उनको रोटी, पानी और कपड़े नहीं देना, हमने उनको रूहानी ज़िंदगी देनी। इसीलिए खुदावंद ने वो बच्चे हमें दिए होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं उनको रूहानी तौर पर हमने उनको ईमान में बढ़ाना होता है। तो हमने दोनों काम करने, और ये दोनों काम जो हैं वो जिस्मानी नहीं है, ये रूहानी है। जैसा कि नहमिया यहाँ पर जो वो लोग क्या कर रहे हैं, नहमिया की किताब में एक हाथ से तो काम करते थे, दूसरे से हथियार जो वो अपने हाथ में लिए हुए थे। इसका साफ मतलब है कि जो काम खुदा ने ये दिए हुए हैं, जिम्मेदारियां दी हुई हैं, ये भी रूहानी है, क्योंकि जो वो काम कर रहे थे वो यरूशलेम का काम कर रहे थे। वो खुदा से हटकर काम नहीं था, वो जिस्मानी काम नहीं था, वो रूहानी काम था। और उसके साथ उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनके लिए भी वो होशियार है। तो जो इब्लीस है उसके लिए भी हमने होशियार रहना है, और जो हमारे लोग हैं हमने उनके साथ भी अमली तौर पर खुदा के कलाम पर अमल कर उन्हीं के साथ करना है, ताकि हमारी जो रूह है वो अमल करना सीखे। क्योंकि अगर ये ज़िंदगी में हमारे ना होंगे तो हम किस तरह से अमल कर सकेंगे? हम किस तरह से कह सकते हैं कि हाँ हम अपने माँ बाप के ताबेदार हैं? माँ बाप होंगे तो हम ताबेदारी करेंगे। अगर हम औलाद हैं और हमारे बच्चे हैं, अगर हम लोग बच्चे हैं
اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو کس طرح سے جو ہے بچے وہ تابعدار ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ جو اگر وہ بچے نہ رکھیں تو ماں باپ کس طرح سے اپنے بچوں کو شفقت اور مہیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارے جو باتیں ہیں، یہ سارے جو خداوند نے دنیا میں سب کچھ رکھا ہے، یہ سب کا سب روحانی اور خدا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اسے ہم خدا کا کلام سیکھتے ہیں اور اپنی روح کو بدلتے ہیں۔ تو اس کتاب میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے محنت کی اور خداوند کے حضور انہوں نے دن رات محنت کی اور خدا کا کام کیا۔ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں 6 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، غرض 52 دن میں الول مہینے کی 25ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ آمین۔ وہ فتح یاب ہوئے، انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ پورا کیا۔ اسی طرح ہم بھی جب دعا کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے تو ہمارا کام بھی جو روحانی ہے، ہمارا قلعہ بھی مضبوط ہوگا، ہمارا قلعہ، ہماری روح کا قلعہ بھی مضبوط، ہمارے جسم کا بھی، دل کا، روح کا، ہمارے کانوں کا، ہماری آنکھوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے ہاتھوں پاؤں کا، ہمارے چال چلن کا قلعہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ قلعہ تبھی مضبوط ہوگا جب ہم دن رات محنت کریں گے۔ میں پھر سے 4 باب کی 20ویں آیت پڑھ رہی ہوں۔ سو جدھر سے نرسنگا تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا، ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب نہمیہ خدا سے شروع ہوا اور خدا سے دعا کرتا رہا اور خدا کے سے مانگتا رہا تو خدا نے اس کو فتح یاب کیا، اس کا کام بھی پورا کیا۔ تو جب خدا ہمارے لیے لڑنے کو تیار ہے تو ہم کیوں نہیں خدا کے پاس آتے؟ تو ہم نے اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ خدا کے حضور رکھنی ہے، اور ہم نے رونا ہے، اس کے لیے گڑ گڑانا ہے، ہم نے روزے رکھنے، خوب محنت کرنی دن رات، اور جب تک یہ کام ہمارا پورا نہ ہو جائے، ہماری روح جو ہے اس کی دراریں نہ بڑھ جائیں، اس کی میں جو سوراخ ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں، تب تک ہم نے روزے میں رہنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی دنیاوی کام، جسمانی کام آپ سب چھوڑ دو، جو آپ ٹی وی دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں اور سیر میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے ہو، ان سب کو چھوڑ کے آپ صرف اور صرف دعا میں رہو اور خدا سے مانگو، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمارا مقابلہ کریں گے، اور خدا ہی ہے جو ہمارے لیے راستے کھولیں گے، اور خدا ہی ہے جو اپنی قوت اور طاقت ہمارے اندر ڈالیں گے تاکہ ہمارے اندر یہ دراریں جو ہے وہ بھری جا سکے۔ ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے 24 گھنٹے، ہر وقت، ہر لمحے، تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم مقابلہ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں جس میں 24 گھنٹے نہیں، ہر وقت نہیں، تو ابلیس بار بار ہمیں تنگ کرے گا، بار بار ہمیں گرائے گا۔ ہماری کیونکہ فصیلیں، ہماری جو دیواریں ہیں، ہمارے جو پھاٹک ہے، ہمارا جو قلعہ ہے وہ کمزور ہے گناہ کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے۔ تو جب تک ہم یہ قلعے جو ہے اپنے مضبوط نہیں کریں گے، اور اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں اور اپنی بدیوں کو چھوڑیں، اور شیطان کا ہم اسی طرح مقابلہ کریں گے، اور جب وہ قلعے ہمارے ارد گرد بن جائیں گے تو ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔